بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کہ 74ویں پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں انور سعید حاضر ہے۔ آج کا موضوع میڈیا سے متعلق ہے، لیکن میڈیا میں بھی پرنٹ میڈیم پر اس وقت بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ الگ سے ایک تفصیلی پروگرام اس پہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بصری ذریعہ ابلاغ یعنی ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا اور اشتہارات پر بات کرنے کا ارادہ ہے، اور اس میں بھی زیادہ زور سوشل میڈیا کا ہے۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن سن 1964 میں آیا اور تجرباتی طور پر لاہور میں ایک اسٹیشن قائم کیا گیا، لیکن اس سے پہلے جو واحد میڈیم سننے کا تھا وہ ریڈیو پاکستان تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ریڈیو پاکستان نے اس دور میں ملک اور قوم کے لیے جو خدمات انجام دیں وہ بھلائی نہیں جا سکتی۔ لوگوں نے بلا دیا ہے، لیکن بلا کر اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ جو خدمات ریڈیو پاکستان نے ٹیلی ویژن کے آنے سے پہلے اور ٹیلی ویژن کے 80 کی دہائی میں مقبول ہونے سے پہلے تک اور ٹیلی ویژن تک عوام کی رسائی سے پہلے انجام دیا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں۔ اس وقت جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹیلی ویژن آیا اور پھر رفتہ رفتہ دور سے شہروں میں بھی لاہور کے بعد اسٹیشن قائم ہوئے، تو انہوں نے جو پروگرام کیے، اور خبروں کے شعبے میں تو ٹیلی ویژن اس وقت پیچھے رہا۔ دن میں شام کے اوقات میں چند خبرنامے ہوتے تھے، لوگ زیادہ تر ریڈیو پر ہی انحصار کیا کرتے تھے، لیکن پروگرام کی طرف فیچر، ڈرامے، موسیقی، بات چیت، یہ جو پروگرام کیے ٹیلی ویژن نے، وہ بھی پرائیویٹ چینلز کے آنے سے پہلے تک وہ بھی بڑے قابل قدر اور وہ بھی بڑے اچھے پروگرام اور معقول پروگرام ہوا کرتے تھے۔ نشیب و فراد آیا، کچھ تبدیلیاں حکومتوں کی تبدیلیوں کے ساتھ ٹیلی ویژن میں بھی آتی رہیں۔ کبھی لبرلزم کا دور ہو گیا، کبھی اسلامسٹ کا دور ہو گیا، کبھی سر پہ دوپٹے رکھے جانے لگے، چادریں رکھی جاتی تھیں جو بہت اچھی لگتی تھیں، پھر وہ چادریں اور دوپٹے اتاری بھی آنے لگیں، اور کئی لوگوں نے بڑی بہادری کے ساتھ یہ کارنامے انجام دیے کہ صاحب ہم تو پھر اب ٹیلی ویژن میں نہیں آئیں گے، ہم اپنی مرضی سے چادر رکھیں گے یا اتاریں گے، جیسا بھی۔ تو بڑے اچھے اچھے ہمارے بعض پیشکار اور اینکر ٹیلی ویژن پہ نہیں آئے۔ بہرحال اس زمانے کا ٹیلی ویژن بھی معقول ٹیلی ویژن تھا، اور ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ جو اشتہارات ان پر دکھائے جاتے تھے وہ بھی ایک حد تک تھے، ان میں عریانیت نہیں تھی، ان میں بہت شائستگی تھی۔ لیکن جیسے جیسے حکومتیں اس طرح کی آتی رہیں اور انہوں نے ایسے لوگوں کو چھوٹ دی، اجازت تو نہیں دی لیکن یہ چھوٹ دی، صرف نظر کیا، تو ٹیلی ویژن میں موجود لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اس خواہش اور حسرت کو پورا کرنا شروع کر دیا جو وہ عرصے سے دبائے، اور وہ اس کا بہانہ وہ لیتے تھے کہ یہ ہم تو وہ کچھ دکھانا چاہتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ لوگ وہ کچھ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ وہ البتہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے، لوگ جو کچھ دیکھنا چاہتے تھے وہ پتہ چلتا ہے کہ ضیاء الحق جیسے حکمراں کے دور میں
پابندیوں کے باوجود جو ڈرامے، جو فیچرز ٹیلی ویژن سے نشر کیے گئے، وہ آج کے ڈراموں سے، آج کے فیچرز سے کہیں زیادہ مقبول رہے. اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کچھ پابندیاں ہوں تو ان پابندیوں میں رہ کر ذہین اور باصلاحیت لوگ زیادہ اچھے کام کر سکتے ہیں بنسبت مادر پدر آزادی میں کام کرنے کے، اس لیے کہ صلاحیتیں اسی وقت آپ کی ابھر کے آئیں گی جب آپ پر کچھ پابندیاں ہوں. اس زمانے میں جو تفریحی پروگرام پیش کیے گئے ٹیلی ویژن سے، جو ایک سرکاری ٹیلی ویژن تھا، وہ مارکت الارا پروگرام تھے، اور اس میں حصہ لینے والے لوگوں نے کس طرح سے آزادی کی بات، حریت کی بات کی. بہرحال بھٹو صاحب کا دور آیا، اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا دور آیا، اور ضیاء الحق کے دور کے بعد ہی پھر جو ایک نام نہاد آزادی ان اداروں کو ملی، اس میں عریانیت نے بھی فروغ پایا، بے حیائی نے بھی فروغ پایا، اور اس کے ساتھ ہی یہ اشتہاری کمپنیاں موقع کی تاک میں رہتی ہیں، اور انہوں نے پھر ان کے پروگراموں سے بھی آگے بڑھ کر اس طرح کے اشتہارات بھی دکھانے شروع کر دیے، جس میں بسکٹ بیچنے کے لیے، جس میں قلم بیچنے کے لیے، جس میں کتابیں بیچنے کے لیے خواتین کو عریاں کر کے. اس وقت تک اتنا زیادہ عریانیت تو نہیں تھی، لیکن کسی حد تک پچھلے باحجاب، شائستہ، باوقار پروگراموں کے مقابلے میں بہت فرق آیا. اسی زمانے میں یہ پرینکس کے نام پر کام شروع ہوا، اور یہ ہر کام ہم چونکہ بھارت کی نقالی میں کرتے ہیں، یعنی جو نقالی ہم یورپ کی اور مغرب کی کرتے ہیں وہ بھی ہم ڈائریکٹ نہیں کرتے، براہ راست نہیں کرتے. پہلے وہ نقالی ہندوستان میں کی جاتی ہے، اور پھر ہندوستان کی نقالی ہمارے یہاں کی جاتی ہے. کہنے کو ہم بڑے جدت پسند اور بڑے، ہمارے یہاں بھی بڑے لوگ ذہین ہیں اور ہر بندہ ہمارے یہاں بڑا ٹیلنٹڈ ہے کہا جاتا ہے، لیکن یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے. اور یہ ہوا کہ جب ہمارے یہاں پرائیویٹ چینل آئے ہیں تو انہوں نے جس اندھا دھند طریقے سے بھارت کی نقل، حالانکہ ہمارا ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن کا اس وقت تک بھی ایک باوقار رویہ تھا. خبروں کے شعبے کی بات کسی وقت الگ کی جائے گی کہ ان کا معیار کس حد تک پرائیویٹ چینل پر گرا، یہ موقع نہیں ہے. اس وقت جو بات ہے وہ ڈراموں کی، فیچرز کی اور موسیقی کی اور ان پروگراموں کی ہے. اور ان چینلوں نے اور ان کے ساتھ پھر اشتہاری کمپنیوں نے جو کچھ کیا وہ آج اس قابل ہے کہ لوگ بیٹھ کر فیملی کی صورت میں ایسے پروگراموں کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اور ویسے بھی اب سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ٹیلی ویژن کی جو ویورشپ ہے وہ بہت متاثر ہوئی ہے. لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اب ہر کام 10 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے کے پاس بھی ایک موبائل فون ہے، اور اس موبائل فون میں سب کچھ دستیاب ہے، جو چاہیں آپ دیکھیں. اور زیادہ تر لوگ بھارت کے لوگوں کی طرف سے بھیجے گئے عریاں، فحاشی پر مبنی پروگرام. اچھا، بھارت میں بھی سارا معاشرہ ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم ان کی نقل کرتے ہیں تو ہم ان سے 1 آدھ سال کے بعد ہم ان چیزوں کو اپناتے ہیں جو بھارت نے ہم سے 1-2 سال. اب بھارت میں بڑا 8-10 سال سے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور لڑکیوں کی دوستیاں لڑکوں سے، اور ساس سسر کے مسئلے بہووں کے ساتھ، اور بہووں کا مسئلہ سسر کے ساتھ، اور ساس کا مسئلہ داماد کے ساتھ، اور کیا کیا چیزیں ہیں یہ اس طرح کی. تو وہ چیزیں ہم آہستہ آہستہ ہمارے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی اپنا رہے ہیں، اور وہ اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں. اب ان چیزوں کو کون روکے گا؟ ان چیزوں کو حکومت ہی روک سکتی ہے. ان چیزوں کو تبلیغی جماعت نہیں روک سکتی، ان کو مذہبی لیڈر بھی نہیں روک سکتے. خیر، ان کا خیال بھی، ان کا ذہن بھی شاید اس طرف نہیں ہے. یہ بیچارے لوگوں کو نماز اور روزے کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں. یہ کام تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو جدید دنیا سے بھی واقف ہوں، قدیم دنیا سے بھی واقف ہوں. وہ ٹیلی ویژن کو بھی جانتے ہوں، ریڈیو کو بھی سمجھتے ہوں، اخبارات کو بھی پڑھتے ہوں.
وہ شاید اگر کبھی آئے، جس کا امکان نہیں ہے، تو وہ شاید کچھ کر سکے۔ بھارتی مواد کی بھرمار ہے ہمارے سوشل میڈیا پر، اور اس مواد کے بارے میں کیا کہا جائے۔ اور ایسی نوبت آنے والی ہے کہ 2-4 سال کے بعد جو چیزیں اس وقت بھارتی میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، وہ ہمارے ہاں بھی آنے لگے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم انہیں بھی جائز اور قابل اس کو دکھانے کے قابل ہم سمجھ سکیں۔ اب آخر کیا ہوگا؟ اس موبائل اور اس سوشل میڈیا کی حالت یہ ہے کہ لوگ نماز سلام پھیرتے ہی جیب سے نکال کر اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا اہم پیغام اس میں موجود ہے۔ بھائی کیا 15-20 منٹ کے بعد اگر آپ دیکھ لیں گے، آپ اتنے اہم بھی نہیں ہیں کہ آپ موٹر سائیکل پر گردن کو موڑ کر کان سے موبائل لگائے ہوئے ہیں۔ جان کا خیال کیجیے، گاڑیاں چلاتے وقت موبائل کان سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہیں، سن کہیں اور رہے ہیں۔ یہ نہ صرف بچوں کی صحت تباہ کر رہا ہے، بچوں کی بینائی، یہ سب کچھ تباہ ہو رہی ہے۔ ان کے اخلاق پر تو اثر پڑ ہی رہا ہے، لیکن یہ کون ہیں جو ان چیزوں کو روک سکتے ہیں؟ کوئی بظاہر تو نظر نہیں آتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے کون نمٹے گا، کیا ہوگا، اور یہ سوشل میڈیا کس طرح ہماری نئی نسلوں کو تباہ کرے گا، اور کس طرح سے گھروں کے اندر دوری اور فاصلے پیدا کرے گا۔ آپ گھروں کا منظر دیکھ لیں کہ ہر ایک اپنے موبائل فون پر لگا ہوگا، اور جو تھوڑا بہت وقت ان کا اکٹھا گزرنا چاہیے، باپ اور بیٹے کے درمیان جو مکالمہ ہونا چاہیے، ماں اور بچوں کے درمیان جو بات چیت ہونی چاہیے، وہ نہیں۔ مائیں بھی یہ بہتر سمجھتی ہیں کہ بچے کو موبائل پکڑا دیں، وہ کارٹون دیکھے یا کچھ اور بھی دیکھے، سب کچھ دیکھ سکتا ہے وہ، کوئی ایسی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ روک ٹوک ہونی چاہیے، کوئی ایسا طریقہ ایجاد ہونا چاہیے کہ بچوں کے ہاتھ میں اگر موبائل آئے تو وہ سوائے اپنے پروگراموں کے، کارٹونوں کے، وہ چیزیں نہ دیکھ سکیں۔ اور آپ ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ قرأت کے اگر پروگرام بھی آ رہے ہوں گے تو اس میں درمیان میں جو اشتہار آ رہا ہوگا، اس میں درمیان میں جو پروگرام، وہ انتہائی لچر، فحش اور اس طرح کی چیزیں، یہ پتہ نہیں کسی بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہے، یا اس ٹیکنالوجی کا اور اس کاروبار کا تقاضا ہی یہ ہے۔ اب قرأت کے درمیان، قاریوں کے درمیان میں آپ ایک ڈرامے کا ایک پرینک دے دیتے ہیں، ایک بھارت کے بنے ہوئے اس طرح کے پروگرام آپ شامل کر دیتے ہیں۔ بھائی کم سے کم جو قرأت سننے والے لوگ ہیں اس میں تو یہ چیزیں نہیں آئیں، جو شاعری سننے والے لوگ ہیں ان میں تو یہ چیزیں نہ آئیں، جو ننگی فلمیں دیکھنے والے لوگ ہیں، جو اس طرح کے ڈرامے دیکھنے والے ہیں، وہ دیکھیں، وہ ایک ترتیب سے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جن پر غور کرنے اور پھر کچھ قوانین بنانے اور ان کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب کاش کے ساتھ کہا جا سکتا ہے۔ ایسا ہمارے ہاں فی الحال تو ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ بھی دیکھیے، شوق سے دیکھیے، اپنی نئی نسل کو تباہ کیجیے، صرف نظر کیجیے۔ آپ ان چیزوں کو نہ بھی پسند کریں، لیکن آپ کے بچے، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس طرح نہ ہو تو اپنی آواز اٹھائیے، کچھ تو کیجیے۔ جو حکومتیں صرف نظر کر رہی ہیں آپ کی آواز اٹھانے سے، کبھی کبھی تو مان لیتی ہیں، کبھی کبھی تو ان پہ اثر پڑتا ہے۔ آپ انہیں ووٹ نہ دینے کی دھمکی دیجیے، آپ دیکھیں کیسے وہ ان چیزوں پر توجہ نہیں دیں گے۔ یہ کام بڑی خاموشی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب آپ کو آواز اٹھانی ہوگی، آپ آواز اٹھائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مستقبل کی نسلوں کو ان چیزوں سے بچایا جائے۔ آپ اجازت دیجیے۔ اللہ